پاکستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اتنے اٹیک ہوئے ہیں کہ اب وہ نمبرز ہی ٹھیک سے نہیں مل رہے. جس طرح یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جعفر ایکسپریس جس کو بلوچستان میں بلوچ ریبلز نے ہائی جیک کر لیا تھا، اس کے بعد کتنے لوگ مرے، کتنے بچے، وہ نمبر ہی ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا. اسی طرح پاکستان میں اتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. نہ صرف ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بلکہ جو ریونج ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ اٹیکس ہو رہے ہیں. بلوچ کے ریبلز اٹیک ہو رہے ہیں. ان کو پاکستان کے ہی اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق، وہ چونکہ فریڈم فائٹرز کی بہت بات کرتے ہیں، یعنی پیلسٹائن میں اور حماس کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہ بہت گلوریفائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد تو جو ریبلز ہیں ان کا تو ٹیررسٹ کوئی لیبل ہی نہیں لگنا چاہیے پاکستان کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق. تو وہاں پہ پتہ نہیں کس کس طرح کے کیسے کیسے اٹیک ہو رہے ہیں کہ اب ہم جیسے میڈیا کے پاس بھی، کسی میڈیا کے پاس بھی ٹھیک سے نمبر ہی نہیں ہے. جو ہم ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، جو ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ایک ہفتے کے بیچ میں 50 to 100 اٹیکس بتائے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعید کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی ایلیمنیٹ ہوئے جا رہے ہیں. ابھی ابو کتال کا ایک واقعہ ہوا، پھر ایک اور ان کے ساتھی کے مرنے کا پتہ چلا، اور پھر وہ ظاہر ہے ہائی جیک ہو ٹرین اور ابو کتال کا قتل ہو. اس سارے سلسلہ میں پاکستان ایک ہی راگ الاپتا ہے کہ جی یہ بھارت نے کیا. اب اس راگ میں ایک نام اور شامل ہو گیا کہ جی یہ افغانستان میں پوری کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے اور افغانستان والے کر رہے ہیں، اور اس میں بھارت بھی شامل ہے. اور ایران کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، باقی دیشوں کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، لیکن جو ان کے اپنے اندر کے میس ہیں اس پہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز اچھی چل رہی ہے. اب پاکستان میں ٹرینوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، اور یہ تو صرف بلوچستان میں ہو رہا ہے. بلوچستان میں ڈیورنگ دا لاسٹ 1 week کتنے ہی اٹیک ہو چکے ہیں. سب سے بڑا یہی ٹرین کا تھا ہائی جیک والا معاملہ، اس لیے باقی اٹیک جو ہیں وہ دب گئے. لیکن اب میڈیا تھک گیا ہے، پاکستان کا اپنا میڈیا تھک گیا ہے. اول تو ان کو رپورٹ نہیں ہونے دیا جاتا، رپورٹ نہیں وہ کر پاتے، لیکن جتنا بھی وہ رپورٹ کر پاتے ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں کہ ہم اب کتنا رپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سچویشن اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، اور پاکستان اس وقت ٹوٹل میس میں ہے. کیا پاکستان کی یہ جو ڈسٹرکشن ہے یہ فردر آگے بڑھے گی؟ کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ میرا اس پہ ہمیشہ یہ کمنٹ رہتا ہے، اگر پاکستان فردر ٹوٹ گیا، 1971 میں تو ٹوٹ گیا تھا، اگر فردر ٹوٹ گیا تو وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اوپوننٹ گروپس ہیں ان کے لیے اچھا ہوگا. ایون اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. لیکن پاکستان چونکہ ٹوٹ نہیں رہا فردر، یہ اور خطرناک بات ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. لاوا جب اندر ہی اندر پک رہا ہوتا ہے وہ گھر کے در و دیوار کو ہلا دیتا ہے اور کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن جب گھر مکمل سے اس لاوے سے جل جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے نئے گھر بننے کا چانس ہوتا ہے. وہ نئے گھر بننے کا بھی ابھی فل چانس نظر نہیں آ رہا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا تو اس کی تباہی ہوگی، میں کہتا ہوں وہ تو پتہ نہیں کب ہونی ہے. اس سے پہلے جو تباہی ہو رہی ہے، جو وہاں پہ صبح و شام لاوا پک رہا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے، وہ کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. یہ ہے میرے ولاگ کا زیادہ بڑا فوکس. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے امریکہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی رجیم نے، ایڈمنسٹریشن نے جو طے کیا کہ اب ہم ٹیررسٹ سپورٹرز کو امریکہ میں نہیں رہنے دیں گے. اور خاص طور پر وہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کون سا ان کے پاس رائٹ ہے کہ یہ امریکہ میں آ کے میس کریں. ایک لڑکی کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں رنجنی کی،
یہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھیں کولمبیا یونیورسٹی میں اور پی ایچ ڈی کر رہی تھیں، مگر ان کے بارے میں وہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ یا وہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی تھی یا حماس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس سے خطرناک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کینیڈا آ گئی ہے۔ اس نے سیلف ڈپورٹ کی جو ایپ تھی اس کو یوز کیا، اس پہ بڑی خبریں تھیں اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ واپس چلی جائے گی بھارت کو، لیکن یہ کینیڈا آ گئی ہے، تو کینیڈا کیوں اس کو ویلکم کر رہا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے اس آج کی کنورسیشن میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے، آپ کے کویسچنز آلریڈی آنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کو خاص طور پر جب اسی سمے ہمارا شو آتا ہے تو آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، ہمیں کویسچن لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دو بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں ود ان پاکستان، وہ پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حماس کے سپورٹرز ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی وہ ایک محمود خلیل وہاں پہ پچھلے ایک ہفتے سے خبر چل رہی ہے کہ وہ اس کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے اور اس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں واپس مڈل ایسٹ کو۔ اب یہ ایک انڈین بیک گراؤنڈ کی لیفٹ کی ایک لڑکی رنجنی، جس کی یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ کو 3-4 دن سے خبریں چل رہی تھی، اب نیو یارک ٹائمز کی ایک بہت بڑی کہانی ان پہ چھپی ہے، ایک سٹوری چھپی ہے، اور اس سٹوری میں بتایا گیا کہ یہ لڑکی انفیکٹ کینیڈا آ چکی ہے اور یو ایس کینیڈا کے ریلیشن شپ آلریڈی بڑے سٹرینڈ ہیں، بہت ایشوز چل رہے ہیں۔ اب اگر کینیڈا اس کو بہت زیادہ ویلکم کرتا ہے، کینیڈا میں یہ لڑکی وہی اپنا کام جاری رکھتی ہے، پڑھنے کی بجائے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اس کو، مگر اس کو وہاں پہ حماس کی سپورٹ کا اس کا من چاہا، یہ کام میں لگ گئی۔ یہ ایک بچے کی داستان نہیں ہے، ہزاروں بچے اسی کھیل میں ہیں۔ بھئی آپ وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے، آپ اس کام کے لیے گئے تھے، اس طرح کی ایکٹیویزم کے لیے گئے تھے۔ اسی لیے تو مارکو روبیو نے کل ہی ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ جن کو ویزے ہم نے دیے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ویزے دیے ہوئے ہیں یا وزٹر ویزے جن کو ملتے ہیں یا ایون گرین کارڈ ملتا ہے، یہ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، آپ ابھی سٹیزن نہیں ہیں، تو آپ گیسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس وقت چاہیں ہم ان کے ویزے ریووک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، خاص مشن کے لیے گئے تھے، پڑھنے کے لیے۔ ان کو اسٹوڈنٹ ویزا ملا تھا، ان کو وہاں پہ ڈسرپٹ کرنے کا ویزا نہیں مل رہا تھا، سوسائٹی کو ڈسرپٹ کرنے کا ویزا نہیں ملا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اب انتظامیہ آئی ہے، یہ جو سارے کے سارے گھٹیا قسم کے کلچر امریکہ میں بنے ہوئے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ میں بنے ہوئے ہیں، ان کو چینج کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں بائی پروڈکٹ کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کچھ ایشوز بھی ہوں گے، مگر بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں امریکہ میں، اور وہ تبدیلیاں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہیں کہ بھئی جو کام آپ کرنے کے لیے گئے ہیں وہی کام کریں۔ یہ وہ باتیں ہم آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ ہم بڑے عرصے سے یہ کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں اکا دکا کوئی آ جاتی ہیں، ہم شکر گزار ہوتے ہیں، مگر اس سے بھی بڑی کنٹریبیوشن آپ کی کیا ہے؟ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، دونوں ہمارے چینلز کو، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیے ہمارا پیغام، اور ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو وہ اسی طرح شیئر کرتے رہیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں پاکستان ود ان اٹیکس جو ہو رہے ہیں، اس کا عجیب سا ایک معاملہ ہے۔ ابھی ڈیورنگ دا پاسٹ ویک میڈیا بتا رہا ہے کوئی 57 سے 100 کے قریب اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان میں، یعنی نمبر ہی اب ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہے۔ ادھر ادھر کئی اٹیک ہوتے ہیں، وہ نمبر ہی کاؤنٹ میں نہیں آ رہے۔ میں نے بھی کوشش کی کہ نمبرز کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کروں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سا اٹیک کہاں پہ ہوا، اور ایک دن کے اندر کئی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ایک ویک کے بیچ میں 50 to 100 اٹیکس کی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر،
اور پھر یہ جو لشکر طیبہ اور دعوت الاسلام کے لوگ جو خاص طور پر کشمیری جہاد میں لگے ہوئے تھے، یہ بڑے عرصے سے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت ان کو ایلیمنیٹ کرا رہا ہے۔ میرا تو ایک اور کانسپیریسی تھیوری والا معاملہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی اپنی ایجنسیاں ان کو ایلیمنیٹ کر رہی ہیں، کہ یہ ان کے جو پہلے ایسٹ ہوتے تھے اب ان کی لائبلٹی بن چکے ہوئے ہیں، یہ ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کون کس کا دوست ہے، کون کس کا دشمن ہے۔ انفیکٹ ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہے، دوست کوئی بھی کسی کا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بھی لاز آتے ہیں، چاہے وہ اینٹی ٹیرر لا ہوں، چاہے وہ سائبر کرائم کے لا ہوں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، پولیس اور رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، ISI، سب پیسے بنائیں، سب وہاں پہ لوگوں کو گھیرتے ہیں، پکڑتے ہیں، کسی نہ کسی مقدمے میں اس کو گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں پیسے دو اگر اپنی جان چھڑانی ہے۔ اگر پیسے نہیں مل سکتے، وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے نتیجہ میں پاکستان کی ریاست کہتی ہے دیکھیے ہم کتنا بڑا آپریشن کر رہے ہیں۔ یا تو کاروبار ہے، دھندا ہے ٹوٹل، وہاں پہ ٹیررزم بھی دھندا ہے، ٹیررزم کو روکنے کا بھی ایک دھندا ہے، اور یہ اگر دھندے نہ چلیں تو پھر کہتے ہیں ہم آپریشن کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دھندا ہے، وہ بھی آپٹکس بنانے ہوتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل لا لیس سوسائٹی ہے۔ اور پھر مجھ سے میرے ویورز پوچھتے ہیں، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہوں، انڈین بیک گراؤنڈ کے ہوں، ایون کینیڈین، وائٹ کاکیشین کینیڈین جو ہمارے دوست ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا پاکستان کا، کب ٹوٹے گا؟ میں کہتا ہوں ٹوٹے گا تو پتہ نہیں، جب ٹوٹے گا ہی، ایک بار تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو لا لیسنس ہے، جو صبح و شام وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، یہ ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹوٹنے کے بعد تو شاید چیزیں پھر کام ہو جائیں اور بلوچستان میں کچھ چین آ جائے، KPK کے جو لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کچھ چین میں چلے جائیں، لیکن یہ سب کچھ ٹوٹنے والا کام بھی نہیں ہونا، کیونکہ نہ ٹوٹنا پاکستان کے لیے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اور آج کے لائیو انٹریکشن میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، جو حماس کے سپورٹر اب کینیڈا آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیسی شاکنگ خبر ہے کہ وہ لڑکی جو انڈیا جا رہی تھی سیلف ڈپورٹ کی ایپ کو یوز کرتے ہوئے، نیو یارک ٹائم کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 3-4 بار اس کے اپارٹمنٹ میں گئے امریکن اتھارٹیز، ہوم لینڈ سیکورٹی کے لوگ، اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تفتیش کے لیے، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، جیسے وہ اب محمود خلیل کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور پھر کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر انڈیا کا میڈیا بھی کہتا رہا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہتا رہا کہ وہ چلی گئی، اور پھر کیا ہوا کہ ایک ایئرپورٹ والوں کی، امریکن ایئرپورٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں وہ بیگ لے کے بھاگ رہی ہے۔ کہاں بھاگ رہی ہے؟ یہی سپیکولیشن ہوتی رہی کہ وہ انڈیا جا رہی ہے اور وہ لڑکی اب کینیڈا آ گئی ہے، اور کینیڈا میں پہلے ہی اتنے ٹف حالات ہیں امریکہ کے ساتھ، ایک اور نیا امریکنز کی طرف سے ایک غصہ پیدا ہوگا کہ بھئی یہ جو ہمارے بھگوڑے ہیں، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے سپورٹر ہیں، وہ آپ کے اندر آ کے پناہ لے رہے ہیں۔ اب اس کی کیا کہانی ہے، اس کا کینیڈا کے کانٹیکس میں کیا سٹیٹس ہے، کون اس کو کینیڈا میں ویلکم کر رہا ہے؟ ابھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہی وہ کسی انڈسکلوز لوکیشن پہ ہے۔ بھئی ان بچوں سے پوچھے کوئی کہ تم کیا اس کام کے لیے آئے تھے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے۔ اسٹوڈنٹ ویزا کا مطلب ہے پڑھو۔ یہاں کینیڈا میں بھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ کتنے لوگ آئے، کوئی خالصانی جو ہے جلسوں میں بھی شامل ہو رہا تھا، ان کے دھرنوں میں بھی، دھرنوں تو کیا ہوتے ہیں ان کی، تم وہ ایک بہت ہی وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی شامل ہو رہا تھا۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس آئے۔ تم یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے یا یہ جو ایکٹس آف وائلنس اور ایکٹس آف ٹیررزم ہے، گلوریفیکیشن آف ٹیررزم، اس کو کرنے کے لیے آئے تھے؟ اب امریکہ میں ایسے مطلب انکیمپمنٹ ہوئی یونیورسٹیوں کے اندر بائیڈن کے زمانے میں، ہزاروں بچے اکٹھے ہو گئے جی کہ ہم نے فری پیلسٹائن۔ بھئی تمہارے اس کہنے سے فری پیلسٹائن ہو جانا، جاؤ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو غزہ میں جاؤ،
نہ یہاں پہ آؤ کینیڈا میں، نہ بھارت واپس جاؤ، جاؤ غزہ میں جاؤ اور جہاں کے فائٹ کرو پھر. یہ ہے نا فری پیلسٹائن کا اصل میں اسپرٹ. یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں ڈول دھماکے کر کے، انکیمپمنٹ کر کے، یونیورسٹیوں میں ڈسرپشن کر کے، یہ کیوں کر رہے؟ یہی تو مارکو روبیو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمود خلیل یا رنجنی کی بات نہیں، ہم بہت سے لوگوں کے پیچھے جائیں گے. امریکہ بدل گیا، دنیا بدل گئی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ یورپ میں بھی جائیں، ایون کینیڈا میں، پیپل آر سک آف سیئنگ حماس سپورٹرز آن اسٹریٹس. پیپل آر سک آف سیئنگ دس. میں عام کینیڈینز کی بات کر رہا ہوں، لیکن کینیڈا کی سرکاروں میں ابھی بھی یہ تھوڑی سی سپیس موجود ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ انکیمپمنٹ کرتے رہے اور ٹیررزم کو سپورٹ کرتے رہے، ایکٹس آف وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے. کینیڈینز اس کو برداشت نہیں کر رہے. ہماری بھلے سے کینیڈا کی سرکار برداشت کر رہی ہو ابھی، لیکن دنیا بدل رہی ہے، ان پہ بھی پریشر آ رہا ہے. اسی لیے یہاں سے بھی لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں. کینیڈا سے چپ چپیتے پتہ نہیں چل رہا. امریکہ میں تو ڈپورٹیشن کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور جج جو روک رہے ہیں ان ڈپورٹیشن کو، وہ بھی آفٹر آل کب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا سامنا کریں گے. تو یہ ہے سچویشن. کویشچن لینا شروع کرتے ہیں تاکہ بات چیت آپ کے ساتھ انٹریکٹیو کی جائے. ندیم شاہ صاحب کا ملٹن سے کویشچن ہے، وڈ دیر بی اینی میراکل فار پاکستان؟ ندیم شاہ صاحب، آپ پاکستان سے ہیں، میں ایک دو بار آپ سے ملا بھی ہوا ہوں. آپ پروگریسو خیالات کے ہیں. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ اب کیا معجزہ ہونا ہے، میراکل کیا ہونا ہے. دیکھیے میراکل بھی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بہتری کی کوئی انٹینشن ہو. جو وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہاں کے پالیٹیشنز ہیں، جو وہاں کا میڈیا ہے، ان ٹوٹیلٹی اف ناٹ 100%، مور دین 90%، وہ اس چکر میں ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھی انٹینشن ہو. میراکل ڈریمز تو آپ کی انٹینشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا. جب آپ کی انٹینشن ہی سماج کی اور سماج کے اسٹیک ہولڈرز کی اتنی خطرناک ہو تو میراکل کیا ہونے. ہاں میں مانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اب وہاں کی جنتا، وہاں کے سماج میں کچھ اویئرنیس آ رہی ہے. وہ اب بھارت کے خلاف نفرت، جہادیوں کے خلاف کی محبت میں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے. وہ نفرت بھی بھارت کے خلاف کچھ کم ہو رہی ہے، کچھ زیادہ نہیں، کچھ. اور جہادیوں کے خلاف وہاں پہ انوائرمنٹ کچھ زیادہ نہیں بن رہی، تھوڑی بن رہی ہے. ان کے لیے محبت ابھی بھی بہت ہے. تو جب یہ انٹینشنز ہوگی تو میراکل کیا آئے گی؟ میراکل یہی ہوگی. وہاں پہ تو میراکل یہ ہے نا کہ جی پیلسٹائن کو ہم آزاد کرا دیں گے. بھائی کیسے آزاد کر؟ جاؤ پھر وہاں پہ لڑو مرو. یہی ہوگا نا. کشمیر لے کے رہیں گے. 76 ایئرز میں تو یہ کشمیر کی 1 انچ نہیں لے سکے. اب کیا لے کے رہیں گے؟ اب تو ان کے پاس جو ان کی اپنی جیسی تیسی بھی زمین اور دھرتی ہے، جو بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پشتونوں کی دھرتی پہ قبضہ کیا، وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور وہ دھرتیاں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. جو میں پیچھے کہہ رہا ہوں، وہ دھرتیاں ان کے پاس ہیں، وہ زیادہ ان کے لیے خطرہ ہے، وہ ان کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے پوچھا میراکل کی بات، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میراکل اب وہاں پہ کیا آئے گی. کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا پازیٹیو میراکل کا. جو ان کے اپنے ذہنی وہ ہے نا، ذہن کے جو ان کے دماغ کے فطور ہیں، وہ بس میراکل آئیں گی، وہ تبدیلیاں آئیں گی. تو پاکستان کا ودن جو اٹیکس ہیں وہ 48 آورز میں، ایون ایک ویک کے اندر، وہ کوئی 50 to 100 پاکستان کا میڈیا بتا رہا ہے. یہ حال ہے وہاں پہ. تو یہ اٹیکس ود ان پاکستان ہے. اب انگلی اٹھتی ہے افغانستان کی طرف، انگلی اٹھتی ہے بھارت کی طرف. کیا کرے یہ فوج؟ کسی کو تو انہوں نے دوشی قرار دینا ہے. اپنی ان کی اہلیت ہی نہیں ہے. دن میں ایک دن میں 2 درجن اٹیک ہو رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ بھارت کا میڈیا یا ہمارے جیسا میڈیا یہ نیریٹو بنا رہا ہے. فار گاڈ سیک،
یہ سب کچھ آپ کر رہے ہو، خود پاکستان کی آرمی کی غلط پالیسیوں، جہالت کی وجہ سے، وہاں کے میڈیا کی جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا کام تو رپورٹ کرنا ہے، وہاں پہ جو دھماکے ہوں گے آف کورس جتنا ہم رپورٹ کر سکیں گے کر دیں گے، اس لیے کہ اتنے دھماکے ہو رہے ہیں کہ ہم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سارے کے سارے رپورٹ کر دیں۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت، کے پی کے ہو اور آپ کا بلوچستان ہو، یہ تو بالکل آگ پہ چل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کئی بار کہا کہ ان کے اپنی کانسٹیچوئنسی کے پی کے میں کوئی سرکار کی رٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں کوئی رٹ نہیں ہے۔ یو این او کو لیٹر امریکن بلوچ کانگریس نے ریفرنڈم کا لکھ دیا، انڈیپینڈنس کا لکھ دیا۔ تو اس کے بعد پھر میریکل اگر کوئی ہوگا تو وہ پھر وہی ہوگا کہ بلوچستان الگ ہوگا۔ دس از اے گڈ result, this could be a this will be a good outcome for Pakistan اگر ایسا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہو رہا، حملے ہی حملے ہو رہے ہیں، آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ مطلب we are not happy, I am not happy۔ لوگ بیچارے اس میں انوسنٹ بھی مر رہے ہیں، لیکن یہ سب کیا جا رہا تو سماج کا اور وہاں کے جو سپرفیشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہائپر پیٹریوٹک جو ان کے لوگ، ان کا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اب میرا کل ایک ضرور ہوا کہ پاکستان کی جنتا اب جاگ رہی ہے، پوری نہیں، جاگنا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن وہاں پہ۔ ندیم صاحب جو آپ نے پوچھا، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آپ کو بھی ان باتوں کا پتہ ہی ہے، میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ جی کویسچنز اور بھی ہمیں آ رہے ہیں۔ انیس حیدر صاحب کا لنڈن یو کے سے ہے، ہو کین سیو پاکستان؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے، بہت ہی پریسائز، بہت چھوٹا سا کویسچن ہے۔ پاکستان اٹ سیلف، اس کا آنسر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کو سیو کر سکتا ہے تو پاکستان، چلیں بڑا آنسر دیتا ہوں، پاکستان اینڈ پاکستانیز، اور کون اس کو سیو کر سکتا ہے؟ یہ بھی میریکل والی بات ہے نا، اس سے ہی جڑی ہوئی ہے نا، کہ کوئی گھوڑا آسمان سے آئے گا بچائے گا، کوئی اوتار گاڈ کا آئے گا وہ بچائے گا، نہیں، یہ آپ ہی نے بچانا ہے۔ جو میرا مطلب ہے پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان کی ریاستیں، کیسے بچانا ہے؟ ہوش کے ناخن لے کے، عقل کے گھوڑے پہ چڑھ کے، کسی خیالی گھوڑے پہ چڑھ کے آپ نہیں بچا سکتے۔ اب ہوش کے ناخن کیسے لیں گے؟ بلوچستان کو آٹونمی دے، انڈیپینڈنس کی بات بعد میں ہوگی، ان سے معافی مانگے، ان کے جو لوگ پکڑ رکھے ہیں ان کو، جو ابھی زندہ ہیں ان بیچاروں کو چھوڑیں، اور جو مار دیے ان پہ معافی مانگیں، آٹونمی دیں، اور کہیں کہ آپ جب الگ بھی ہو جائیں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے ایک ہمسایہ دیش کے طور پر کام کریں گے۔ بہت ہوگی، ہم اب اس ٹیررزم کے کاروبار میں نہیں پڑتے۔ یہ ہے آئیڈیل، اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست یہ آئیڈیل باتیں نہ تو سوچ سکتی ہے اور نہ کرنے جوگی ہے۔ تو اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر فردر تباہی و بربادی ہے۔ لوگ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ فردر تباہی و بربادی تو پھر ٹوٹ جانے کی صورت میں ہے۔ وہ ٹوٹ جانا تباہی و بربادی کو روکنے کا عمل ہوگا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور ڈیلی کی بیسس پہ ہو رہا ہے، یہ ہے تباہی و بربادی۔ اس سے بڑی تباہی و بربادی نہیں ہے۔ ٹوٹ جانا از اے بیٹر سولوشن فار پاکستان۔ تباہی و بربادی کا کام رک جائے گا ٹوٹنے سے، لیکن آئی ایم افریڈ کہ یہ بھی نہیں ہونا۔ اس سے خطرناک تباہی و بربادی ہے کہ جس طرح چل رہا ہے پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس سے بڑی تباہی و بربادی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی تباہی و بربادی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا کویسچن کہ ہو کین سیو پاکستان؟ اونلی پاکستان اسٹیٹ اینڈ پاکستانیز۔ ہوش کے ناخن لیجیے۔ امریکہ سے کوئی آئے گا، چین سے کوئی آئے گا، آسمان سے کوئی برقی گھوڑا اترے گا، nothing can save Pakistan. Only change of mindset of Pakistani state and Pakistani Samaj can save Pakistan. There is no other way Pakistan could be saved now.
جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے فردر ڈسٹرکشن سے, فردر توڑ پھوڑ سے. تو یہ ہے وہاں کی سچویشن. اور کویشچن ہمیں آ رہے ہیں اور بھی ہم لیتے ہیں میکسیمم کویشچن. جی ہمارے پاس الوک رشمی جی کا ہے, ان یور ویو what is solution of Pakistan? Is it going to break in 4 parts in next 10 years? And why all Pakistan is always in denial mode? They never accept the real problem. Alok ji, آپ کے کویشچن میں ہی آپ کا آنسر بھی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اب آپ نے کہا کیا اگر یہی چلتا رہا تو کیا 4 parts میں ان نیکسٹ 10 years میں چلا جائے گا؟ بڑی یہ گڈ لک ہوگی پاکستان کی کہ اگر یہ 4 parts میں چلا جائے. اٹ ول بی اے گڈ لک فار پاکستان. میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے. زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے, اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہوگی. یہ زیادہ خطرناک ہے اور ویسا ہی ہو رہا ہے. یہ آج سے نہیں ہو رہا, کئی سالوں سے ہو رہا, لیکن اب یہ اور بڑھ گیا ہے اور یہ اور بڑھے گا. کیا یہ اور بڑھ کے پاکستان کو توڑ دے گا؟ ہاں نیچرلی تو یہی ہوتا ہے کہ جب اتنی ڈسٹرکشن ہو, اتنی برننگ ہو, تو وہ الٹیمیٹلی پھر 4 جیسا کہ پاکستان کے اس وقت کے پروونسز ہیں وہ 4 میں چلا جائے گا. جب وہ ایسا ہوگا, یہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے ان نیکسٹ 10 years, لیکن وہ ریلیف کا پوائنٹ بھی ہوگا پاکستان کے لیے. یہ بھی میں بتا دوں, the further breakdown of Pakistan will be a relief factor for Pakistan. یہ بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں آج کے اپنی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ. میری بات کو لکھ لیجئے کہ اس وقت جو پاکستان کی ود ان ڈسٹرکشن ہے, جو ود ان اٹیکس ہو رہے ہیں, دیٹ از مور ڈینجرس دین دا بریک ڈاؤن آف پاکستان. کہ ایک ویک میں 50 سے 100 اٹیک ہو جائیں, اٹس ناٹ اے اسمال نمبر. اور ایسے اٹیکس ہوں کہ کاؤنٹ بھی نہ بندہ کر سکے اور صحیح انفارمیشن بھی ایگزیکٹ نہ ہو. اس سے بڑی خطرناک کیا بات ہے؟ یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں, ہمارا دیسی ایکسپریشن ہے, اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنا. پتہ ہی نہیں, اندھیرے میں سب اپنے اپنے ٹیبے لگا رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں لگا رہے ہیں. یہ ہے سچویشن اس وقت کی پاکستان کی. یہ ہے معاملہ اس وقت کے پاکستان کا. اس پہ میں فردر آپ کو آج اور کل میں میرے ولاگ دیکھیے گا, الگ سے میں ان ڈیٹیل اس میں آپ کو بتاؤں گا ان ولاگس میں. اور ایک ولاگ میرا اسپیشلی یہ جو اب ایک نیا ٹرینڈ شاید شروع ہو جائے گا کہ حماس ٹیررسٹوں کے جو سمپتھائزرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ اب کینیڈا آنا شروع ہو گئے ہیں. چونکہ امریکہ میں تو مارکو روبیو نے کہہ دیا کہ بھائی بات ختم ہے, ہم اور کو پکڑیں گے. اب وہ پکڑیں گے, ان کو ڈپورٹ کریں گے. اب ایک نیا رستہ, ہماری بھارتی بچی جو پڑھنے کے لیے آئی تھی, اس کے پیرنٹس نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. آئی فیل سوری فار ہر پیرنٹ. وہ اب اسی کام میں لگ گئی. بھائی تم امریکن سٹیزن تو نہیں تھی نا, تم ایک ویزا کے اسٹوڈنٹ کے طور پر, مطلب اسٹوڈنٹ ویزا لے کے اسٹوڈنٹ کے طور پر تم امریکہ آئی تھی. پڑھو آرام سے. اب امریکہ نے تمہیں اس کام کے لیے ویزا تو نہیں دیا تھا نا. تو اب امریکہ میں کامن سینس آ رہی ہے, ٹھیک ٹھاک کامن سینس آ رہی ہے. اور مارکو روبیو نے ابھی کل ہی ٹی وی پہ کہا ہے, انہوں نے کہا دیر از نو وے ٹو ریٹین دوز ٹیررسٹ سمپتھائزرس. جیسے وہ محمود خلیل کی بات کر رہے تھے, جس لڑکی کا بھی نام لیے بغیر انہوں نے ریفرنس کیا. انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی 2-4 کیس ہیں, بہت سارے کیس اور آئیں گے. اور ٹھیک ہے, کتنے پروٹیسٹ کر لیں گے جب پوری رجیم, پوری ریاست اس وقت ڈٹرمنڈ ہے کہ ہمیں ٹیررسٹ کے جو سپورٹرز ہیں نکالنا ہے. بائی دا وے میں ایک ولاگ آج کروں گا, آج رات کو یا کل آپ دیکھیے گا, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس معاملے کو آج میں نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک الگ سے بڑا شو ہے. وہ ہے تلسی گبارڈ کا انڈیا کا وزٹ, جو اس وقت اسپائی چیف ہیں امریکہ کی. انڈیا میں جو انہوں نے باتیں ANI کے ساتھ کی اور جگہ پہ کی, وہ میں کوٹ کروں گا, 1-2 روز میں دیکھیے گا. بہت الارمنگ ہے وہ باتیں. تلسی گبارڈ ہوں, کیش پٹیل ہوں, مارکو روبیو ہوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف ہوں,
جو ان کی ہوم لینڈ سیکورٹی کی اب وہ نئی لیڈر آئی ہیں وہ ہوں، جو ان کے بارڈرزار ہیں وہ ہوں، بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی مشینری چل رہی ہے. چینج ہو رہا ہے پورے کا پورا. وہاں کا جو نان سینس کلچر بنا ہوا تھا وہ چینج ہو رہا ہے. اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، اب کینیڈا جو آ رہے ہیں، اب کینیڈا کے سماج کو دیکھنا ہے کہ کون ان کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے. اب یہ جو لڑکی نے ایک نئی ریٹ ڈالی ہے کہ وہاں سے بھاگ کے کینیڈا آ جاؤ، تو کینیڈا کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ہم اس پہ بھی کچھ کویسچنز آئے ہوئے ہیں، لینا شروع کرتے ہیں. اور بات چیت آپ کے ساتھ آج بڑی اچھی انٹریکٹو چل رہی ہے. جی جیوتی گپتا جی کا برامپٹن سے ریگولر ہمیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ جیوتی جی. ہاؤ وڈ کینیڈا ڈیل حماس سپورٹرز ان نیو گورنمنٹ؟ بڑا اچھا پریسائز آپ کا کویشچن ہے. نیو گورنمنٹ تو اپیرنٹلی نہیں ہے، نیو پرائم منسٹر ہے تھوڑے سمے کے لیے ہمارے مارک کارنی جی. اب پتہ نہیں آگے وہ ری الیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ابھی تو وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. آگے ان کی جو لبرل پارٹی ہے وہ اگر ری الیکٹ ہو پاتی ہے یا نہیں، اور پھر ان کو بھی الیکٹ ہونا ہے پہلی بار اگر یہ ہو سکے تو اینی ہاؤ اس وقت کی ایز آف ٹوڈے جو سچویشن ہے، مارک کارنی تو ابھی یورپ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ آئرلینڈ، انگلینڈ، فرانس وہ یہی باتیں کر رہے ہیں، یہی ٹیرف کی باتیں. بہرحال وہ بینکر ہیں، میں ٹروڈو سے تو بہرحال زیادہ جانتے ہیں، اگرچہ ان کو ٹروڈو 2 کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں وہ ٹروڈو 2 ہے ایک لحاظ سے، مگر نہیں بھی ہے. ٹروڈو جیسا جو ہے ایبیوزر اور ایکسٹریمسٹ، ہمیں بھگوان نہ کرے، خدا نہ کرے، گاڈ نہ کرے کہ ہمیں کبھی دوبارہ ملے. اگر ملے گا کینیڈا کو تو یہی ٹروڈو ہی دوبارہ آئے گا، جب کبھی 5 سال بعد یا واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو. تو سچویشن یہ ہے وہاں پہ. تو اس ساری سچویشن میں ہم اب یہی دیکھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ ہے، میرا خیال ہے ان کو تو اب پسوڑی پڑی ہوئی ہے. ہمارا ایک ساؤتھ ایشین بڑا ہی بڑھیا ایک شبد ہے، پہلے وہ انڈیا انڈیا انڈیا، فارن انٹرفیرنس انڈیا 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 چلتی رہتی تھی. اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. وہ خالصانی ایلیمنٹ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں وہ بس یہ 51 اسٹیٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیرف سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیٹو سے نہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا نیٹو نہ ٹوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ آئی لو مائی کنٹری کینیڈا، اٹس اے بیوٹیفل کنٹری، لیکن ہمیں اپنا سدھار بھی تو کرنا ہے نا ایز کینیڈین. کیا ہم نے امریکہ پہ ہی ریلائی کرنا ہے کہ وہی ہمیں بچائے گا؟ پتہ نہیں، ہماری تو کوئی پتہ نہیں 28-30 ہزار ایکٹیو آرمی ہے. کین یو امیجن اتنا بڑا بارڈر، امریکہ سے بڑا ہم دیش ہے. امریکہ کی آرمی جو ہے 1 ملین سے زیادہ ہے، ہمارے ہی سائز کا دیش ہے. پاپولیشن میں ہم سے چلیے 10 ٹائمز کہہ لیجیے بڑا ہے، تو ہم 10 ٹائمز ہی چھوٹی آرمی ہو جاتے، 1 ملین سے 1 ہی لاکھ ہی ہو جاتے. ہم تو پتہ نہیں 28-30 ہزار ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، جو ہمارے ایکٹیو سولجر. ٹھیک ہے، تو اب نیٹو میں بھی ہمارا خرچہ، ہم بڑی کنٹریبیوشن کم دیتے ہیں، اور نیٹو نے رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. تو ہماری تو پوری کی پوری جو سیکیورٹی ہے وہ انفیکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکنز ہی کرتے ہیں. وہ اب نہیں امریکنز اس طرح ساتھ دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں 51 اسٹیٹ بنو. آئی ڈونٹ ایگری ود 51 اسٹیٹ پرسنلی ایز اے کینیڈین، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہماری اکنامک یونین بڑی اچھی ہونی چاہیے. یہاں سے کینیڈا سے کوئی زیادہ گندا اور گھٹیا نیریٹو تو نہیں یو ایس کے خلاف جانا چاہیے. ہمیں ان کو انٹیگنائز تو نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے کنزرویٹو کے پیئر پولیور ہوں، اور یہ جو باقی جگمیت تو خیر ایک بیکار پولیٹیشین ہے، باقی بھی وہ سارے یہی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو امریکہ کا ایک پالیٹکس ہے اس کو ہم پولیٹیکل ٹول بنا کے ہم امریکہ کو انٹیگنائز کر کے ووٹ لے لیں کینیڈینز کے. لے تو لیں گے اس طرح ووٹ. تو یہ جو نئی گورنمنٹ کا آپ نے پوچھا جیوتی جی، بہرحال یہ نئی گورنمنٹ تو نہیں ہے، وہی پرانی گورنمنٹ ہے، لیکن پرائم منسٹر نیا ضرور ہے. میں تو اس کو انٹرم پرائم منسٹر کہتا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں تو اب کرنا افورڈ نہیں کرتا جو ٹروڈو کرتا رہتا تھا. بینکر بھی ہے تو آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت کرے گا. لیکن حماس سپورٹر کو نئی گورنمنٹ کتنا کرتی ہے اکاموڈیٹ؟ جس طرح یہ لڑکی اب آئی ہے، اس طرح کے اگر 2-4 لوگ اور آ گئے تو پھر دیکھیے گا امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئے گی بڑی خطرناک کہ آپ ہمارے جو سمپتائزر اور جو سپورٹرز ہیں ٹیررسٹوں کے، ان کو لے رہے ہو.
تو پھر ٹیرف ہمارا اب آپ کے اوپر 50 سے 75% ہوگا. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنی اسٹوپڈ جو پالیسیز ہیں ان کو چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی کویشچنز بہت ہیں, میں اب کوشش کروں گا کہ ان کو ذرا تھوڑا سا فاسٹ آنسر دوں. آیوش گپتا جی کا ہے, کینیڈا انڈیا ریلیشن شپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا. اب تو جتنا برا جا چکا ہے اس سے برا کیا جائے گا. اب چونکہ کینیڈا کو بڑی منڈیاں ڈھونڈنی ہیں, اب وہ یہ واقعی میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم یو ایس پہ 100% کیوں ریلائی کرتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی منڈیاں بڑھانی چاہیے. ابھی مارک کارنی جو یورپ گئے ہوئے ہیں منڈیاں بڑھانے کے لیے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ایون آپ منڈیاں بڑھائیں. چائنا نے بھی ٹیرف لگائے ہوئے ہیں. جاپان ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اتنی بڑی دنیا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رکھیں اور اپنی منڈیاں بڑھائیں. تو بھارت کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ کینیڈا کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ پوری دنیا بھارت پہ آنکھ لگائے ہوئے اور کام کر رہی ہے, چاہے جاپان ہو, ایون چائنا ہو. ہنڈریڈز بلینز ڈالر کی ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ کے دیشوں کی تو پتہ نہیں کوئی 400-500 بلین ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ, میں بھی مور دین دیٹ بھارت میں ہے. اور بھارتیوں کی انویسٹمنٹ مڈل ایسٹ میں بھی ہنڈریڈز بلینز ڈالرز کی ہے. تو کینیڈا اور بھارت کی اکنامک دوستی, دونوں بڑی ڈیموکریسی ہیں. کینیڈا ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے, سائز میں چھوٹی ہے. بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. بھارت نے کبھی کینیڈا کا برا نہیں چاہا. یہ کینیڈا کے پالیٹیشین ہی بیوقوفیاں کرتے ہوئے, ووٹ بینک کو یوز کرتے ہوئے یہ اسٹوپڈ حرکتیں کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب ریلیشن شپ جتنے لو ہیں, میں آیوش جی یہی کہوں گا کہ بہرحال اتنے لو تو کیا جائیں گے, اس سے فردر لو کیا جا سکتے ہیں. ایمبیسیاں تو اب بند ہونے سے رہیں. اب یہ تھوڑا تھوڑا واپسی آئے گا, اور کچھ مارک کارنی نے انڈیکیشن بھی دیا ہے ان باتوں کا. اب ہم آتے ہیں فردر کویشچنس کی طرف. جی عریف شرما جی کا ہے کہ واٹس گوئنگ آن ود انڈین اسٹوڈنٹس لیٹلی, وائی ڈو سو مینی سیم ٹو بی سو ایگر ٹو امبریس ووکزم. اب یہاں کینیڈا میں اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ ووکزم کو زیادہ نہیں کر رہے, وہ بائی دا وے اپنے سروائیول کے لیے ہیں. بہت مسئلے یہاں بنے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں امریکہ میں تو وہاں ووکزم نظر آتا ہے جنرلی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اب بہت تیزی سے پالیسیاں چینج کر رہا ہے اور کرے گا, اور ہم آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے کہا کیوں ووکزم کی طرف جا رہے ہیں؟ اب یونیورسٹیوں کا ماحول ہی وہی بنا ہوا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں یونیورسٹیوں کی گرانٹس کم کرنا شروع کی ہیں, ان کے ایک طرح سے کھینچنا شروع کیا. یہی رستہ اور کوئی رستہ نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. خدا کرے, بھگوان کرے کہ ان کو فل انرجی ملے, وہ اس کو اسی طرح آگے لے کے چلے, اور پھر ہم بات چیت کو آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ چینجز آتی ہیں. جی جیتندرا جی کا ہے, وائی پاک آرمی ویئرنگ برقاز واز ٹریولنگ ان اے پنک بس وائل گوئنگ ٹو بلوچستان. شکلیں بچا رہے ہیں اپنی کہ بلوچ ریبل ان کے فیسز نہ یاد کر لیں اور پھر ان کو کہیں اٹھا کے نہ لے جائیں. تو بس یہی ہے. اب پاکستان آرمی سے آگے کیا کر سکتی ہے؟ تو ہمارے پاس بہت سارے کویشچنز ہیں, میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا فاسٹ پیس میں اب چلا جائے. روہت پاٹل جی کا اندور سے ہے, وائی ہیزنٹ شی بین سینٹ ٹو غزہ ود ہر بڈیز آلریڈی. نہیں, وہ خود اس کو کہاں بھیجنا تھا؟ اگر وہ اس کو پکڑتے بھیجتے تو غزہ کیا بھارت ہی آف کورس بھیجتا تھا, لیکن وہ خود ہی بھاگ کے کینیڈا آ گئی, بیکاز اب کینیڈا بڑا ہی سیف ہیون بنا ہوا ہے. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے سیڈلی, ویری سیڈلی. تو اب وہ خود ہی آئی ہے. اب اس طرح اس نے ریٹ ڈال لی ہے کہ یہاں بھاگ کے آ جاؤ. اب یہ کینیڈین اونس آن جسے کہتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ کس طرح یہ ایکسیپٹ کریں گے یہ جو حماس سپورٹرز ہیں. کیا امریکہ کے ساتھ اور رشتے بگاڑیں گے؟ یہ ایک کویشچن ہے جس کا آنسر میں بھی دیکھتا ہوں آنے والے دنوں میں کہ انڈین سرکار کیا کرتی ہے, آپ بھی دیکھیں. جی کویشچنز ذرا فاسٹ پیس میں لے رہے ہیں. مہیش جی کا پونے سے ہے, واٹس ہیپننگ ود یونیورسٹیز دیز ڈیز, دے سیم مور لائک گرومنگ گراؤنڈس فار اسٹوڈنٹس رادر دین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. جی شاید آپ اسٹوڈنٹس کی بجائے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکٹیوسٹ.
اچھا ایکٹیوسٹ بھی چل جاتا ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یہ سوچنا چاہیے جو کینیڈا میں پیدا ہوا ہیں یا کینیڈین سٹیزن اسٹوڈنٹس ہیں یا امریکن ہیں، ان کی سچویشن اور ہے، وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویزم۔ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہے یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، اس کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہی کام کرے گا جو یہ لڑکی کر رہی تھی اور اب بھاگ کے کینیڈا آ گئی ہے۔ تو اگر انہوں نے یہی کرنا تو مارکو روبیو نے صاف کہا ہے، ایون کینیڈین منسٹرز بھی ان ریسنٹ پاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی آپ بطور اسٹوڈنٹ یہاں آئے ہوئے ہو، بدماشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہمارے نظام کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ٹیررزم کو، ایکٹس آف وائلنس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آپ یہاں شرافت سے رہو۔ تو کینیڈین سرکار بھی اب اس رستے پہ تو چلے گی، ورنہ وہ دنیا میں الگ طرح کم ہو جائیں گے، اور ہم کینیڈین شہری ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس پہ شور ڈالیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہاں جو اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کے ویزا پہ آیا ہوا ہے، دیٹس آل۔ اس کو جو پروویژنز ہیں وہ کوئی 20 گھنٹے یا واٹ ایور وہ کام کر لے، بس یہی کچھ ہوتا ہے اس کا مینڈیٹ۔ اب وہ یہاں پہ وہ یونیورسٹیوں میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ایون کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن، ان کے لیے ایکٹیویزم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کامن سینس کی بات، اگر کامن سینس نہیں ہے تو ان بچوں کو سوچنا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، کو بتانا چاہیے گاڈ سیک ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اور ہم تیزی سے کویشچن لیتے ہیں، چونکہ ہمیں کویشچنز کافی دوستوں کے آئے ہوئے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ مجھے یہاں پر بھی میسج کچھ آ رہے ہیں، وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ تو ایان فاروق کا جودھ پور سے ہے، وائی isn't governments doing anything about these universities? These are highly reputed ones. We have few in India as well. اب انڈیا کی ایان جی آپ انڈیا والے جانیں، امریکہ میں کر دیا ہے کام شروع پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، بہت ریولوشنری چینجز، صرف وہاں پہ انٹرنل پولیٹیکل چینجز یا اکنامک چینجز یا ٹیرف کے مسئلے یا یہ غزہ کے معاملے، جیو پالیٹکس کے، ہوتیوں پہ جو اس وقت اٹیک ہو رہے ہیں، یہ الگ آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ آپ کل دیکھیے گا میرے ساتھ اور علیمہ کے ساتھ۔ تو یہ جو سب ہے یہ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے یونیورسٹیوں کے لیے بھی اب شروع کر دی ہے، گرانٹس بند کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر دباؤ شروع کر دیا۔ تو کرنا چاہیے، آپ نے گورنمنٹ کی بات کی نا، تو وہ کرے گی۔ یہاں ایون کینیڈا میں بھی چپ کے کچھ نہ کچھ کام ضرور ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں یہاں نہیں ہو رہا، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے، کیونکہ یہاں کی جو جیوش کمیونٹی ہے بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے، وہ بھی بہت پریشر ڈال رہی ہے، اور ٹھیک ڈال رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ کیسے آپ ایکٹس آف وائلنس، ایکٹس آف ٹیررزم اینڈ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ کویشچنز ہمارے پاس اور بھی کچھ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم آپ کو کریں۔ راؤ جی کا کویشچن ہے ٹورانٹو سے، وڈ رنجنی بی ایوارڈیڈ آرڈر آف کینیڈا ایز شی ارائیوز ان کینیڈا ٹو سپورٹ حماس؟ بہت ہی اچھا کویشچن ہے راؤ صاحب آپ کا، بہت بڑھیا۔ ہاں اب جو یہاں کے حالات ہیں وہ تو یہی ہے، ہم تو جو ہمارے ٹیررسٹ رہے ہیں ماضی میں، ہم تو ان کو ملینز ڈالرز ریوارڈ آلریڈی جسٹن ٹروڈو کی سرکاروں میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب مطلب ان کو آرڈر آف کینیڈا جو ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اب کوئی پتہ نہیں کہ جی یہ ایکٹیویزم کرنے کا آپ کو آرڈر آف کینیڈا دے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا کویشچن بیسیکلی جیسے کہتے ہیں چپ ہونے کے لیے ہے، لیکن یو نیور نو، لیکن اب مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایک یا دو کویشچن لینے کی کوشش کرتا ہوں، بیکاز آج ہمیں بہت کویشچنز آ رہے ہیں، تو 3 ہم کوئی کویشچن لیتے ہیں۔ اور ثنا خان جی کا ٹورانٹو سے ہے، وائی از دیر سچ اے کریزی گروتھ ان پیلسٹائن سپورٹرز اسپیشلی امنگ اسٹوڈنٹس آل آف سڈن وی آر فیڈ اپ؟ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی میسج فرام ثنا خان۔ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ پاکستانی کوئی لیڈی ہیں، تو کسی مسلم پاکستانی کا یہ کویشچن آیا ہے۔ تھینک یو فار بینگ فیڈ اپ آف دیٹ۔ آئی ایم کینیڈین، بینگ کینیڈین
آئی ایم فیڈ اپ آف دیٹ اینڈ موسٹ کینیڈینز آر فیڈ اپ آف دیٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹس کیوں نہیں لے رہی. اب ظاہر جب انٹرنیشنل پریشر پڑے گا, جب لینے کے دینے پڑیں گے, اس وقت تو ہمیں اپنی اکانومی کے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں, اپنی اسٹیٹ ہوڈ کے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں, تو تبھی ہمیں ہوش آئے گا نا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرح سے ہم کینیڈینز کو جگا رہے ہیں تھوڑا سا ٹانٹ کر کے کہ 51 اسٹیٹ کروں گا, یہ کروں گا. آئی ایم ناٹ ان سپورٹ آف دیٹ, لیکن اب ہم شاید جاگ رہے ہیں اور ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. جی بات چیت کرتے ہوئے آگے 2 کویشچن اور لیتے ہیں. نیہا دیسائی جی کا جے پور سے ہے, ول دا کینیڈین گورنمنٹ گرانٹ رجنی ریفیوجی اسٹیٹس اینڈ سٹیزن شپ سون. ہاں جی, جو ہماری ریت روایت رہی ہے, پرمپرا جو رہی ہے, اس کے مطابق تو ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اب ہم ہوش کے ناخن لیں گے. آئی ہوپ کہ اب ہم ایسی اسٹوپڈ حرکتیں نہیں کریں گے. اور اس بچی کو بھی سمجھنا چاہیے, میری ہمدردیاں اس بچی کے لیے بھی ہیں, میں سمپتھائزرز ہوں. اس بچی کو بھی اپنا ذہن چینج کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کس کام کے لیے, اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع کرنے کے لیے. اور کامن سینس, اگر یہ بچی میرے ساتھ ٹی وی پہ بات کرنا چاہتی ہے تو میں اس کو اوپن انویٹیشن دیتا ہوں. اگر اس تک یہ میسج پہنچتا ہے, میں اس کا انٹرویو کرنے کو تیار ہوں, بڑے ہی پولائٹ طریقے سے انٹرویو کرنے کو تیار ہوں. جاننا چاہتا ہوں اس کی ریزنز کہ وائی ایز اے اسٹوڈنٹ یہ یوں کام کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ ہے سچویشن. لاسٹ کویشچن لیتے ہیں, لمبی بات چیت ہو گئی. آیوش گپتا جی کا ایک کویشچن اور آیا, ول ٹرمپ پٹ ٹیکس آن انڈیا, ہی سیڈ ان اسپیچ انڈیا از ہارڈ ٹو ڈو بزنس. ہاں ٹرمپ تو دیکھیے انڈیا کی بات نہیں ہے, ٹرمپ پوری دنیا کے ساتھ ایک ہی لینگویج یوز کر رہے ہیں. ہاں وہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو ڈو, مطلب ظاہر ہے انڈیا کا ایک اپنا پرانا اتہاس رہا ہے. مطلب پرانے زمانوں میں تو وہاں کوئی باہر کی گاڑی نظر نہیں آتی تھی, اتنی بڑی امپورٹ ڈیوٹی لگتی تھی. ٹھیک ہے, ان کے اپنے انڈیا جو کچھ کرتا ہے یا کوئی بھی دیش جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, کرنا چاہیے. کل میں بائی دا وے ایک افریقن لیڈی کا انٹرویو سن رہا تھا, بڑا جی خوش ہوا الجزیرہ پہ. تو وہ اس پہ میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا, اس سے پوچھ, وہ فارمر ایمبیسڈر افریقن یونین کی رہی ہیں یو ایس کو, تو بڑی مشہور لیڈی ہیں. تو ان سے جب پوچھا الجزیرہ کے ایک جو ہے نا ووگ جرنلسٹ نے کہ جی ٹرمپ تو بڑا وہ یو ایس ایڈ بند کر رہا ہے, تو آپ کو تو بہت برا حال ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, ہم بڑے چین سکون سے ہیں, اب ہمارے ہاں یہ یو ایس ایڈ کی وجہ سے یہ جو فارن انٹرفیئرنس آ رہی تھی نا یہ بند ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو وائٹ نیشنز نے ہمارے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو پلنڈر کیا ہے, جو ان کو لوٹا ہے, انہوں نے کہا اب ہم اگر اٹھ جائیں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ فور امریکہ کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح ہم افریقنز کو بھی فور افریقہ کی بات کرنی چاہیے, اپنے اپنے دیشوں کی بات کرنی چاہیے. اور انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ 80 سینٹ پر کلو یورینیم بک رہا ہے جو یہ وائٹ لے کے جا رہے ہیں, اور وہ کتنے 100 کا 1 کلو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے, ہم سے کوئی $550 بلین لے جاتے ہو اور ہمیں کوئی $50 بلین کی بھیک دے دیتے ہو. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ملنی نہیں چاہیے نہ امداد, نہ یہاں سے ہم امریکہ سے نہ یورپ سے. ہم خود بڑے رچ ہوں گے, اور یہ تبھی ہوگا کہ جب یہ بھیک بند ہوگی تو پھر ہمارے لیڈر اٹھیں گے. خیر بھارت میں تو لیڈرشپ آلریڈی اٹھی ہوئی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کنسرن ہے کہ یہ ٹیرف آ سکتے ہیں, چونکہ ٹرمپ وہ ٹیرف کو بھارت کے لیے تھوڑی سبھی کے لیے لگا رہے ہیں, اور ان ٹیرفس کے تھریٹ سے یا ٹیرف لگنے سے سب کو یہ اب فائدہ ہوگا کہ سب ایک نئی ٹریڈ پالیسی بنائیں گے. فور دا ٹائم بینگ ضرور نقصان ہوگا, لیکن دنیا میں تبدیلی ہوگی, اس میں فائدے ہوں گے. تو یہ ہے سچویشن. تھینک یو ویری مچ. ہم نے بہت کویشچنس آپ کے آج ایڈریس کیے, آپ بڑی تعداد میں جڑے, اور ہمارا یہ لائیو شو لائیو ابھی تھا, اب یہ رہے گا. بڑی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی, اس کو شیئر کیجئے, آگے پھیلائیے. یوٹیوب کے جو ہمارے چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں تو اس کو سپورٹ کیجئے. ویڈنسڈے کو لائیو ہم اسی سمے آپ سے پھر ملیں گے. بہت بہت دھنیہ واد.